علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارا قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اب وہ الحمدللہ تختی نمبر 22 یعنی لیسن نمبر 22 کے اندر پہنچ چکا ہے۔ آج ہم تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدوں کو اچھی طریقے سے پڑھنے والے اور ان کو سمجھنے والے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ چلیے اب آپ میرے ساتھ تختی نمبر 22 کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے اور پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ کس کے قاعدے؟ میم ساکن کے قاعدے۔ نمبر 1، اظہار شفوی۔ کیا ہے یہ؟ اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم۔ نمبر 2، اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ نمبر 1 کو آپ دیکھ لیں ذرا، یہ ہے اظہار شفوی۔ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میم ساکن ہو، یعنی میم کے اوپر جزم بنا ہوا ہو تو میم ساکن کہلائے گا۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے، یعنی کہ کوئی بھی حرف آئے لیکن خصوص یعنی خاص طور پر واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے، کس کو ظاہر کر کے؟ میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم۔ نمبر 2، اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد، کس کے بعد؟ میم ساکن کے بعد با آئے تو کون سا لفظ آئے؟ کون سا حرف آئے؟ با آئے تو کیا آئے؟ با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ کس کے ساتھ اخفا ہوگا؟ گنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ نمبر 3، ادغام شفوی۔ کیا؟ ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آئے، کس کے بعد؟ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر، کس کو؟ میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ بس آپ کو اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ اظہار شفوی میں میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا اور بالخصوص واو یا فا آئے گا تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ سمجھ میں آگی نہیں آگی بات؟ اور یہ با اور میم جو اوپر انہوں نے بیان کر دیے ہیں، اسی طریقے سے آگے میم ساکن کے بعد با آئے گا تو گنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ ادغام شفوی میں میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو کیا کر کے پڑھیں گے ہم؟ گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ ہاں، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، ادغام کر کے ہم پڑھیں گے۔ سمجھ میں آگی بات؟ چلیے ماشاءاللہ۔ چلیے اب آپ میرے ساتھ اظہار شفوی کی مثالوں کو سمجھ بھی لیں اور پڑھ بھی لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فیہا۔ اس کے اندر آپ دیکھیں میم ساکن کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ فا۔ کیا آیا ہوا ہے؟ تو اب قاعدہ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آئے گا اور خاص طور سے واو یا فا آئے گا تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے ہم فیہا۔ اسی طریقے سے لکم دینکم، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ دال۔ آگے دیکھیں لم یلبسو، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ یا۔ ام لم تنذرہم، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ لام۔ کیا ہے؟ اور آگے میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ تا۔ اب یہاں پر نون ساکن بھی ہے، کیا ہے؟ نون ساکن بھی ہے، نون ساکن کے بعد میں کیا ہے؟ غال۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ اس کو ہم اخفا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ لہم اجر، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ حمزہ۔ کیا ہے؟ کیسے پڑھیں گے ہم؟ میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ماشاءاللہ۔ لہم اجر۔ چلیے اب آپ اخفاء شفوی کو سمجھ لیں۔ ان ربهم بهم ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين فبشرهم بعذاب۔ میم ساکن کے بعد کیا ہوا ہے؟ با۔ کیا آ رہا ہے؟ تو قاعدہ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو میم کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ گنہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ گنہ کے ساتھ اخفا کریں گے۔ کس کے ساتھ کریں گے؟ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ آگے دیکھیں ترمیہم بحجارۃ، میم ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے، اس لیے میم کو
गुन्ना के साथ इक्फा करके पढ़ेंगे। तरमीहिम बिहिजारतिन वमा हुम बिमुमिनीन। इसी तरीके से यहाँ भी मीम साकिन के बाद क्या हुआ है? बा। आगे देखें, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन। मीम साकिन के बाद क्या आ रहा है? बा। कायदा वही होगा जो आपको अभी बतलाया है। चलिए अब आप इदगाम शफवी को समझ लें। इलैकुम मुरसलून लहुम मा यशाऊन फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़हुम मुअरिज़ून। आप ज़रा देख लें, इलैकुम मुरसलून, मीम साकिन के बाद क्या आ रहा है? मीम। तो मीम को मीम से बदल कर कैसे पढ़ेंगे हम? गुन्ना के साथ क्या करेंगे? इदगाम। क्या करेंगे? इदगाम करके पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं? इदगाम मिसलैन भी इसको कहते हैं। इलैकुम मुरसलून लहुम मा यशाऊन। मीम साकिन के बाद क्या आ रहा है? इसलिए यहाँ क्या होगा? क्या होगा? इदगाम होगा। क्या होगा यहाँ? इदगाम होगा। कैसे करके पढ़ेंगे हम? इदगाम करके पढ़ेंगे। जैसे लहुम मा यशाऊन, इसी तरीके से फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़हुम मुअरिज़ून। मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, यहाँ भी मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है। और कायदा ये है कि इदगाम शफवी मीम साकिन के बाद मीम आएगा तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। इसको इदगाम कहते हैं। कौन सा इदगाम कहते हैं? इदगाम शफवी यानी इदगाम मिसलैन इसको कहते हैं। चलिए अब आप मेरे साथ इज़हार शफवी की रवा से अच्छी तरीके से मश्क कर लें। पढ़े मेरे साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुम फीहा लकुम दीनुकुम लम यल्बसू अम लम तुंदिरहुम अम लम तुंदिरहुम तुंदिरहुम। हाँ, अमलम में इज़हार शफवी और तू में इख्फा। क्या होगा? इख्फा। लहुम अजरुन, ये इख्फा शफवी, इसको भी पढ़े मेरे साथ। इन्ना रब्बहुम बिहिम, इन्ना में नून मुशद्दद गुन्ना और रब्बहुम में क्या होगा? इख्फा शफवी। आगे तरमीहिम बिहिजारतिन वमा हुम बिमुमिनीन फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन। अब आगे आप इदगाम शफवी को पढ़ें। इलैकुम मुरसलून लहुम मा यशाऊन। जब हम आयत कर देंगे तो कैसे बन जाएगा? ये नून साकिन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये? क्योंकि आपने पीछे क्या पढ़ा था? वक्फ का कायदा पढ़ा था। फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़हुम मुअरिज़ून। मुझे उम्मीद है कि ये सबक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको तख्ते नंबर 22 से लेकर यहाँ तक अच्छी तरीके से बगैर देखे याद कर लेना है ताकि आपको फार्मूले याद हो जाए।
اظہار شفوی کی مشق کرنی ہے، اخفاء شفوی کی بھی، اور اسی طریقے سے ادغام شفوی کی بھی آپ کو اچھی طریقے سے اس کی مشق کر کے لے کے آنا ہے۔ لے کے آئیں گے نا انشاءاللہ؟ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھنے والے ہیں۔